بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن المقداد ابن عمرو رضی اللہ عنہ وکان ممن شہد بدرا انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان لقیت رجلا من الکفار فاقتتلنا فضرب احدى یدی بالسیف فقطعها ثم لاذ منی بشجرہ فقال اسلمت للہ اقتله یا رسول اللہ بعد ان قالها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتله فقال یا رسول اللہ انه قطع احدى يدي ثم قال بعد ذلك بعدما قطعها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل ان تقتله وَإِنَّكَ بِمَنزِلَتِهِ قَبْلَ أَن يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ۔ حضرت مقداد ابن عمرو رضی اللہ عنہ جو کہ ایک بدری صحابی ہیں، ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر میں کسی کافر سے لڑوں اور لڑائی میں وہ میرا ایک ہاتھ تلوار سے اڑا دے، پھر مجھ سے ڈر کر کسی درخت کی آڑ میں پناہ لے اور کہے کہ میں اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا ہوں، تو میں اسے اس قول کے بعد ماروں یا نہ ماروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے نہ مارو۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس نے تو میرا ہاتھ کاٹ دیا، پھر اس نے یہ کلمہ کہا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ہرگز نہ مارو، اگر تم نے اسے مار دیا تو وہ تمہاری جگہ شمار ہوگا جیسا تم اس کو مارنے سے پہلے تھے، یعنی وہ مظلوم ہوگا، اور تم اس کی جگہ شمار کیے جاؤ گے جیسے وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے تھا، یعنی تم اب ظالم بنو گے۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارک میں جہاں انسانی جان کی حرمت کو نہایت بلیغ انداز میں بیان فرمایا گیا ہے، وہیں اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کسی کے ایمان اور کفر کا فیصلہ کرتے ہوئے ہمیں حد درجے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث میں بطور مثال کے جس شخص کا ذکر ہے، ظاہری نظر سے دیکھنے پر تو یہ شخص اپنی جان بچانے کی خاطر اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس حالت میں بھی اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایک حقیقی واقعہ ایک غزوے کے دوران پیش آیا تھا، جب ایک صحابی نے جنگ کے دوران ایک شخص کو ایسی حالت میں قتل کر دیا تھا کہ ان صحابی کے قابو میں آنے کے بعد اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، مگر ان صحابی نے یہ جان کر کہ یہ ایسا صرف اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا ہے، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بعد میں جب انہوں نے یہ واقعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ حلا شققت قلبہ، یعنی آپ نے اس کا سینہ چیر کر کیوں نہیں دیکھا کہ اس میں ایمان ہے یا نہیں؟ مقصد یہ تھا کہ جب اس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا تھا تو اس کے بعد آپ کو اس پر تلوار اٹھانے سے رک جانا چاہیے تھا، کیونکہ کسی کے ایمان کا فیصلہ دل کے اندر جھانک کر ہی کیا جا سکتا ہے، جو کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ سامعین گرامی، اسلام اور ایمان کے باہمی تعلق کے بارے میں علماء نے تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ آسان الفاظ میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کا تعلق قلبی اعمال سے ہے، جبکہ اسلام کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے کلمہ پڑھتا ہو اور نماز روزہ جیسے اعمال بجا لا رہا ہو تو یہ اسلام ہے۔ اس کے برعکس ایمان کا تعلق قلبی تصدیق سے ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا دل سے مومن نہ ہو اور منافقت سے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہو۔ اب چونکہ قلبی حالت کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا اور دلوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے شرعی احکام کا دار و مدار ظاہر پر رکھا گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے اور شرعی احکام پر بظاہر عمل کر رہا ہے تو ہمیں اس کو مسلمان قرار دے کر اس کے ساتھ مسلمانوں والے معاملات کرنے ہیں۔ ایسے شخص کو جہاد کے دوران بھی قتل نہیں کیا جا سکتا، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا
وراثت وغیرہ کے احکام بھی مسلمانوں والے ہی لاگو ہوں گے۔ سامعین گرامی، اس حدیث سے یہ اصول معلوم ہوا کہ ظاہری قرائن کے برخلاف ہونے کے باوجود بھی کسی کے ایمان کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنا اور کسی کلمہ گو کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اعلانیہ کفر کرتا ہے یا ضروریات دین کا انکار کرتا ہے تو اس کے بارے میں جمہور علماء امت کی رائے معتبر ہوگی۔ ہر شخص کو اپنے طور پر رائے قائم کرنے، کسی کو کافر، فاسق یا منافق قرار دینے یا کسی گناہ یا جرم پر خود سے سزا دینے کا حق نہیں ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں انتشار اور خلفشار کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اسلام نظم و ضبط کا دین ہے، اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہر شخص قانون اور شریعت کی پاسداری کرے اور اجتماعی معاملات میں خودرائی اور خودسری سے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے سے گریز کرے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔